اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 656۔ مجھے یحییٰ بن ایوب نے خبر دی، کہا کہ مجھ سے حمید طویل نے بیان کیا، کہا مجھ سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بنو سلمہ والوں نے یہ ارادہ کیا کہ اپنے مکان جو مسجد سے دور تھے چھوڑ دیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ رہے تاکہ باجماعت کے لیے مسجد نبوی کا ثواب حاصل ہو۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کا اجار دینا برا معلوم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے قدموں کا ثواب نہیں چاہتے۔ مجاہد نے کہا، سورہ یاسین میں وَآثَارِہِم سے قدم مراد ہے، یعنی زمین پر چلنے سے پاؤں کے نشانات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 657۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ اور کوئی نماز بھاری نہیں، اور اگر انہیں معلوم ہوتا کہ ان کا ثواب کتنا زیادہ ہے اور چل نہ سکتے تو گھٹنوں کے بل گھسیٹ کر آتے، اور میرا تو ارادہ ہو گیا تھا کہ مؤذن سے کہوں کہ وہ تکبیر کہے، پھر میں کسی کو نماز پڑھانے کے لیے کہوں اور خود آگ کی چنگاریاں لے کر ان سب کے گھروں کو جلا دوں جو ابھی تک نماز کے لیے نہیں نکلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 658۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کا وقت آ جائے تو تم دونوں اذان دو اور اقامت کہو، پھر جو تم میں سے بڑا ہے امام بنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 659۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملائکہ تم میں سے اس نمازی کے لیے اس وقت تک یوں دعا کرتے رہتے ہیں جب تک نماز پڑھنے کے بعد وہ اپنے مصلی پر بیٹھا رہے کہ اے اللہ اس کی مغفرت کر، اے اللہ اس پر رحم کر۔ تم میں سے وہ شخص جو صرف نماز کی وجہ سے رکا ہوا ہے، گھر جانے سے سوا نماز کے اور کوئی چیز اس کے لیے مانع نہیں، تو اس کا یہ سارا وقت نماز ہی میں شمار ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 660۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 طرح کے آدمی ہوں گے جن کو اللہ اس دن سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اول انصاف کرنے والا بادشاہ، دوسرے وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں جوانی کی امنگ سے مصروف رہا، تیسرا ایسا شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہتا ہے، چوتھے 2 ایسے شخص جو اللہ کے لیے باہم محبت رکھتے ہیں اور ان کے ملنے اور جدا ہونے کی بنیاد یہی اللہ کے لیے محبت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 661۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی انگوٹھی پہنی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ ایک رات عشاء کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی رات تک دیر کی، نماز کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، لوگ نماز پڑھ کر سو چکے ہوں گے اور تم لوگ اس وقت تک نماز ہی کی حالت میں تھے جب تک تم نماز کا انتظار کر رہے۔ انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جیسے اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کی چمک دیکھ رہا ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کی چمک کا سما میری آنکھوں میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 662۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسجد میں صبح شام بار بار حاضری دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی مہمانی کا سامان کرے گا، وہ صبح شام جب بھی مسجد میں جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 663۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر نمازی پر پڑی جو تکبیر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہو گئے تو لوگ اس شخص کے ارد گرد
جمع ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا صبح کی 4 رکعتیں پڑھتا ہے؟ کیا صبح کی 4 رکعتیں ہو گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 664۔ ہم عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر تھے۔ ہم نے نماز میں ہمیشگی اور اس کی تعظیم کا ذکر کیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت میں جب نماز کا وقت آیا اور اذان دی گئی تو فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ابو بکر بڑے نرم دل ہے، اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کھڑے ہو گے تو نماز پڑھانا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی حکم فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھر وہی بات دہرائی گئی۔ تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو بالکل یوسف کی ساتھ والی عورتوں کی طرح ہو کہ دل میں کچھ ہے اور ظاہر کچھ اور کر رہی ہو۔ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ آخر ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض میں کچھ کمی محسوس کی اور 2 آدمیوں کا سہارا لے کر باہر تشریف لے گئے۔ گویا میں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو دیکھ رہی ہوں کہ تکلیف کی وجہ سے زمین پر لکیر کرتے جاتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھ کر چاہا کہ پیچھے ہٹ جائیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے انہیں اپنی جگہ رہنے کے لیے کہا۔ پھر ان کے قریب آئے اور بازو میں بیٹھ گئے۔ جب امش نے یہ حدیث بیان کی، ان سے پوچھا گیا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی؟ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کی اقتدا کی اور لوگوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی نماز کی اقتدا کی۔ امش نے سر کے اشارے سے بتلایا کہ ہاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 666۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک ٹھنڈی اور برسات کی رات میں اذان دی، پھر یوں پکار کر کہہ دیا کہ لوگوں اپنی قیام گاہوں پر ہی نماز پڑھ لو۔ پھر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سردی و بارش کی راتوں میں مؤذن کو حکم دیتے تھے کہ وہ اعلان کر دے کہ لوگوں اپنی قیام گاہوں پر ہی نماز پڑھ لو۔